جزاک اللہ۔ عبارت کہاں سے پڑھنی ہے؟ ہاں جی۔ عبارت پڑھ لیں، جہاں سے عبارت پڑھ لیں وہاں سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وارضاهما قال وهو يحدث عن فترة الغائب قال في حديثه بين انا امشي اذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني به راي جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وحمي الغاية وتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رشاد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیں، یہ عبارت ہے، سب پڑھ لیں گے۔ ذکر الآیت تبرک نہیں ہوگی تھی؟ اللہ شکر الحمدللہ۔ قال اخبرنی محمد بن، پیچھے سند ہو گئی تھی، سفیان پر بھی بات ہو گئی، سفیان رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ تعالی کون سا جملہ ہے؟ جملہ دعائیہ استعمال کریں گے۔ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، یا نسبت کی کیا ہوتی بتلایا تھا، اور یہ کس لیے آتی ہے؟ تعلق بدلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، آئے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں مطلب ان کے مقامات کیا ہیں؟ ان کے مقامات میں نے کیا تھا، نحمیر دیکھیے، نحمیر ہے، نحمیر ہے، میں نے لایا تھا نحمیر کا وہ رسالہ دیکھیں، کون سا رسالہ ہے؟ ہاں مطالعہ کیا ہو کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ جڑ ہے، اگر ہاں توضیح النحو میں بھی ہم نے حوالہ دیا ہے، توضیح النحو بھی وہاں، لیکن جو ماخذ ہے وہ یہ ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہاں پر ہیں وہاں نہیں لکھی ہوئی یاد میں، اس لیے میں نے کہا اصل کتاب دیکھیں گا۔ یہ شرح میں تعامل عبد الرسول، اور اسی طرح متن متین ہے جو نحو کی آخری کتاب ہے، جو پہلے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، متن متین، دونوں کے مصنف ایک ہی ہیں، اگر وہ عربی کے اندر ہے، یہ فارسی میں ہے۔ تو مطلب ان کے کتنے مقام ہیں؟ ان کے دیکھا ہوگا، ان کتنے مقام میں؟ جزاک، اب دیکھیے خود دیکھا ہے، ویسے عام طور پر طلباء کے شروع میں ان اور درمیان میں ان، لیکن اب پورے مقام ہیں اس کے لیے ہے، اور اس کی تفصیل رہ گئی۔
اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں گے بس بخانی، بخاں پڑھیں گے یا بخاں پڑھیں گے؟ بخاں بداں کی طرح ہے نا، بس بخانی ان نرا مقصور اندر دہ مقام در صلہ ہم بعد واو حال ہم بعد ندا. بس بخانی کیا معنی؟ بس بخانی ان نرا مقصور اندر دہ مقام کیا معنی؟ ان کو 10 مقام میں مقصور پڑھیں. اب یہاں لکھی ہے در صلہ. ہاں در صلہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں صلہ کے مقام میں. یہاں مثال لیکن جاء الذی ان اباہ قائم، جاء الذی ان اباہ قائم. اب یہاں صلہ کے مقام میں کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے. ہم بعد واو حال، واو حالیہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ واو حالیہ کے بعد ان پڑھیں گے. جیسے آپ نے دوسری حدیث شریف پڑھی نا، اس کے آخر میں ہے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. وَإِنَّ یہ واو حالیہ ہے. آقا ہم یہ جملہ ماقبل سے حال بن رہا ہے نا. فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. یہ اب یہ واو یعنی واو حالیہ کے بعد بھی کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے. آگے چلیں. اور توضیح نحون بھی ہیں. بعد حرف افتتاح کیا معنی؟ ہاں حرف افتتاحی، جو حرف جو شروع میں آتے ہیں، جیسے حرف تنبیہ ہے شروع میں آتا ہے نا. بعد حرف افتتاح یعنی حرف تنبیہ والا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. بعد حرف افتتاح و حرف تصدیق نیز کیا معنی؟ حرف تصدیق، حرف تصدیق یعنی وہ حرف جو طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی وہ حرف تصدیق یعنی وہ حرف جو طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، تصدیق طلب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے حمزہ ہے، حمزہ استفہام کا کس کے لیے آتا ہے؟ طلب تصدیق کے لیے. مثال کے طور پر کسی نے پوچھا ازید فاضل، ازید فاضل، کیا زید فاضل ہے؟ یعنی وہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں، سائل ہیں تصدیق کرنا چاہتے ہیں ازید فاضل. تو جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب میں ان زیدن فاضل، ان زیدن جواب میں ان لائیں گے ہیں حرف تصدیق کے بعد بھی. اور آگے بعد حتی، ہاں اس کے بعد حتی کے بعد ہے حتی. یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کون سا حتی مراد ہے یہاں پر؟ جزاک اللہ. حتی ابتدائیہ ہے سوائے حتی عاطفہ اور وہ حتی جارہ، حتی ابتدائیہ. مثال بھی وہاں پر لکھی مرض یا مریض فلان حتی انہم لا یرجونہ، کہ فلاں آدمی بیمار ہوا حتی انہم لا یرجونہ، یہاں تک کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں رہی. آپ یہ کون سا ہے؟ حتی ابتدائیہ ہے. بخلاف حتی عاطفہ یہ جارہ کے اس کے بعد فتح واجب ہے. جیسے عرفت امورک حتی انک صالح، عرفت امورک حتی انک صالح، میں نے پہچان لیا آپ کے امور کو یہاں تک اس بات کو پہچان لیا کہ آپ نیک آدمی ہیں. آگے یہ حتی کون سا ہے؟ حتی عاطفہ بھی ہے اور حتی جارہ بھی ہے. در جوابات قسم، اور در جوابات قسم کیا مطلب؟ جواب ہے. اس کی مثال والعصر ان الانسان، اور مثالیں بھی ہیں. اور آگے لکھا در ابتدا، در ابتدا کیا معنی؟ در ابتدا کا معنی ابتدا کلام میں نہ پڑھیں. عام طور پر طلبا کے ابتدا میں ان اور حرکت کتنے 10 مقام ہے. اگر پائے اور آگے بعض قول کو نشو ظن و تکلم معنیش نیز جائے کوش واقع خبر از مبتدا.
بعد قول کو نشو ظن و تکلم مانیش نیز جائے کو شود واقع خبر از مبتدا. دھیان سے سمجھیں. بعد قول کو نشو کو اصل میں تھا کہ او یا رکھا تھا کہ او، کہ اس قول کے بعد جو ظن اور تکلم کے معنی میں نہ ہو اس کے بعد بھی کیا پڑھیں گے؟ ان نہ پڑھیں گے. یاد رکھنا قول کتنی قسم پر ہے؟ قول کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے. کون کون سے؟ ایک ہے قول حکائی، ایک ہوتا ہے قول حکائی، اور ایک ہے قول ظنی، اور ایک ہے قول تکلمی. آگنا قول کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے. کون کون سا؟ قول حکائی، قول حکائی جو کسی واقعے کو نقل کرنے کے لیے آتا ہے، کسی بات کو نقل کرنے کے لیے. جیسے مثال دیں اس کی قرآن پاک میں قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. آج بات ہے. تو یہاں قال انہ یقول انہا، یہ قول کون سا ہے؟ یہ قول حکائی ہے. حکائی ایک واقعے کو نقل کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو نقل کر رہا ہے. تو یہ قول حکائی ہے، حکایت کے لیے ہے. تو یہاں پر قال یقول کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ان نہ پڑھیں گے. لیکن اگر وہ ظن کے معنی میں ہو اور تکلم کے معنی میں ہو، دھیان سے سمجھنا، ظن اور تکلم کے معنی میں ہو. ظن کا معنی کیا ہے؟ گمان. اور تکلم کا معنی بات کرنا. اگر ان کے بعد اگر آ جائے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر ان نہ پڑھیں گے. جیسے یہاں مثال لکھی ہے ظن کی مثال، جیسے اتقول ان زیدا قائم، اے تظن، کیا منع؟ کیا تو اتقول یہاں کہنا معنی نہیں، کیا تو خیال کرتا ہے کہ زید کھڑا ہے؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ زید کھڑا ہے یا کہ نہ؟ یہ تقول کس کے معنی میں ہے؟ ظن کے معنی میں ہے. تو اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ان نہ پڑھیں گے. اللہ اکبر. ایسے ہی قول تکلم کے معنی میں، جیسا کہ یوں کہا ہے، جیسے قلت ان زیدا قائم، قلت ان زیدا قائم. یہاں میں نے کہا، یعنی میں نے تکلم کیا، اس جملے کا تکلم کیا کہ میں نے کہا، میں نے یعنی یہ جملہ کہا کون سا؟ ان زیدا قائم، اس کے ساتھ تکلم کیا. تو یہاں یہ قلت جو ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ تکلم، کہ میں نے اس جملے کے ساتھ قول کیا، یعنی تکلم کیا جانا ہے. آج بات ہے نا. قلت ان زیدا قائم، اے تکلمت. یہاں پر بھی کیا پڑھیں گے؟ یہاں پر فتح پڑھیں گے. یہاں ایک لمبا سلسلہ ہے، کیا کروں. اصل تو یہ دورے میں کرتا ہوں باتیں، کچھ بیان میں اس دفعہ یہاں آپ کے لیے یہ انداز اپنا رہا ہوں. یہ سب چیزیں دورے میں ہوتی ہیں، صرف نہ ہو کے دورے میں. قرآن پاک میں جو ظن ہے وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ظن کسے کہتے ہیں؟ ظن ذرا بتلاؤ گے؟ غالب گمان کو، غالب گمان کو، غالب خیال کو. ایک لمبی تفصیل ہے،
آپ دیکھ لو اگر حاضر ہیں یا غائب ہیں؟ حاضر ہیں 12 بجے تو بھائی انشاءاللہ حاضر ہی ہیں الحمدللہ۔ اب ایک لمبی تفصیل ہے، اگر اس کو لے لیں، ہاں کچھ ساتھی لکھ بھی سکتے ہیں تو لکھ لیں۔ دیکھو پہلے یہ سمجھیں، یہ ظن کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں علم کسے کہتے ہیں؟ علم حصول صورت الشیء فی العقل، ایک تعریف یہی ہے مقات میں۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ صورت کا ذہن میں آنا علم۔ حصول صورت الشیء فی العقل، علم کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا۔ اب ذرا دھیان سے سمجھنا۔ آگے علم کتنی قسم پر ہے؟ علم 2 قسم پر ہے۔ کون کون سا ہے؟ نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق۔ علم کتنی قسم پر ہے؟ کون کون سا؟ تصور اور تصدیق۔ آج بات ہے، دھیان سے ذرا کوئی ساتھی لکھ سکتے ہیں تو لکھ بھی لیں، ہے تو یہ منطقی کی بات ہے لیکن ہے ذرا فائدے کی ہے۔ علم کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر۔ کون کون سا؟ تصور اور تصدیق ہے۔ یاد رکھنا تصور کی 20 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ تصور کی 20 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں، تو کل کتنی قسمیں ہیں؟ 27۔ اب دریا میں داخل ہو جاؤں؟ چلو پھر اب ذرا انشاءاللہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ علم کا معنی ہے نا، اب یہ رکھے علم کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا، کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا۔ جیسے میں نے کہا بادشاہی مسجد آ گئی نا ذہن میں، وہ پہنچ گیا، آپ دربار سے آگے پہنچ گیا، یہ صورت فون ذہن میں آ گئی آپ نا۔ جامع شفیع کہا تو فون کیا مسلطان پہنچ گیا آپ، یہ صورت ذہن میں آ گئی آپ نا، ایک نقشہ فون ذہن میں آ گئی۔ ایسے کوئی بھائی کا نام لے، گھر کا کسی، سب فون نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سمجھنا، علم کہتے ہیں کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا۔ آگے جس چیز کی صورت ذہن میں آئے وہ 2 حال سے خالی نہیں، جس چیز کی صورت ذہن میں آئے وہ 2 حال سے خالی نہیں، واحد ہوگی یا متعدد ہوگی، واحد ہوگی متعدد ہوگی، واحد ہوگی یا متعدد ہوگی۔ اگر واحد ہو یہ تصور کی پہلی قسم ہے۔ جیسے دیکھو میں نے کہا، جیسے میں نے کہا مسجد، ایک چیز کو صورت ذہن میں آ گئی نا، واحد ہوگی یا اب مسجد سنتے ہی آپ کے سامنے کون مسجد کا نقشہ آ جائے گا، عبادت کی جگہ کا نقشہ آ جائے گا ذہن میں۔ کیا کر رہا تھا بارہ؟ ہاں جس سے ہے لیکن علم کہتے ہیں کس چیز کی صورت کا ذہن میں آنا، پھر جس چیز کی صورت ذہن میں آئے گی وہ 2 حال سے خالی نہیں، واحد ہوگی یا متعدد۔ اگر واحد ہو وہ تصور کی پہلی قسم ہے۔ جیسے میں نے کہا مسجد ایک چیز ہے، صورت ذہن میں آ گئی۔ اور اگر متعدد ہو تو پھر ان کے درمیان یہ نسبت ہوگی یا کہ نہیں۔ اگر متعدد ہوں آگے جائے، اگر متعدد ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ ان کے درمیان نسبت ہوگی یا کہ نہیں۔
ان کے درمیان آپس میں نسبت ہوگی یا کہ نہیں؟ اگر نسبت نہ ہو تو یہ تصور کی دوسری قسم ہے. جیسے مثال کے طور پر اب آپ سبزی بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ریڑھی میں ایک وقت پر جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں سب کا نام ایک ہی سانس میں لے دیتے ہیں. آپ دیکھ سب کا نام ایک ہی سانس میں لے دیتے ہیں. آلو بھنڈی توری سب لے لو اکٹھا کر لے. مہربانی فرمائے. اب یہ کئی چیزیں ہیں. اب چاول روٹی یا سالن اب یہ کئی چیزوں کے نام ہیں الگ الگ لیکن ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے آپس میں. یا کہا کئی زید عمر بکر کئی یہ کئی آدمیوں کا آپ نے نام لے لیا لیکن ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے. یا کہا آگے اسماء معدودہ یا کہا جسے کہتے ہیں جن کو شمار کیا جائے کہ ان کے درمیان نسبت نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہ بھی تصور کی دوسری ہے. واحد ہوگی یا متعدد؟ اگر واحد ہو تو پھر بھی کیا ہے تصور، اور اگر متعدد ہو پھر دو حال سے خارج ہے. ان کے درمیان نسبت ہوگی یا کہ نہیں؟ اگر نسبت نہ ہو تو پھر بھی تصور کی دوسری قسم جیسا کہ زید عمر بکر خالد. ابھی کئی ہے نہیں کئی ساتھیوں کے نام دیے کئی طلباء کے نام دیے ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے متعدد ہے. یاد رہا اگر ان کے درمیان نسبت ہو اگر ان کے درمیان کیا ہو اور اگر ان کے درمیان نسبت ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. وہ نسبت تامہ ہوگی یا نسبت ناقصہ ہوگی؟ کیا نسبت تامہ ہوگی یا نسبت ناقصہ ہوگی؟ اگر ان کے درمیان نسبت ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. وہ نسبت تامہ ہوگی یا نسبت ناقصہ ہوگی؟ اگر نسبت ناقصہ ہو تو پھر اس میں مرکب ناقص کی مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں آ گئی. کتنی آ گئی؟ اب ذرا دھیان سے سمجھنا. ایک مشہور شعر بوت ترکیب نزد نحویاں شش بیادش گیر گر خائف ذف ہوتی چوں اسنادی و تعدادی و مزدی اضافی داں توصیفی و صوتی. کیا کہا؟ چوں بھائی ترکیب کی کل 6 قسمیں ہیں. 6 قسمیں ہیں ترکیب کی جن کو شاعر نے ایک شعر میں ذکر کیا ہے کہ بوت ترکیب نزد نحویاں شش. کر لیں گے لکھ لیں گے. بوت ترکیب نزد نحویاں شش. بوت ترکیب نزد نحویاں شش بیادش گیر گر خائف ذف ہوتی. ان کو یاد کر لیں اگر آپ کو فوت ہونے کا خطرہ ہو تو ان کو یاد کر لیں. بیادش گیر گر خائف ذف ہوتی چوں اسنادی و تعدادی و مزدی اضافی داں توصیفی و صوتی. یاد رہا بہت ترکیب نزد نحویاں شش. بہت ترکیب نزد نحویاں شش بیادش گیر گر خائف ذف ہوتی. کیا لفظ بولیں گے؟ بیادش گیر گر خائف ذف ہوتی ہیں. اگر آپ کو فوت ہونے کا خطرہ ہو ان کو یاد کر لو. بیادش گیر گر خائف ذف ہوتی. آگے چوں اب آگے مثال چوں اسنادی و تعدادی و مزدی چوں اسنادی و تعدادی و مزدی اضافی داں توصیفی و صوتی. یہ کل 6 قسمیں ہو گئی ہیں. چلو اگر شعر یاد نہ بھی ہو چلے ویسے
کہ ترکیبی کل کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، ان میں سے ایک ہے مرکب اسنادی. علامات میں بھی کہیں لکھا ہم نے کہ جو مسند الیہ سے مل کر بنے ہیں، جو مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنے ہیں، جیسے ختم اللہ، ضرب اللہ، یہاں فعل اور ہے، فعل مسند ہے، اللہ لفظ اللہ مسند الیہ ہے، یا زید قائم، زید مبتدا مسند الیہ ہے، اور قائم خبر یہ مسند ہے. جو مسند الیہ سے مل کر بنے ہیں. آج بات نہیں، کیا کہا میں نے؟ جو مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنے. آگے مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے. آگے مضاف الیہ سے مل کر بنے. علامات میں آپ نے مضاف علامات پڑھ رکھی ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علامات النحویہ میں مضاف الیہ کی تقریباً 32 علامات ذکر کی ہیں. بہرحال وہاں سے آپ دیکھ لیں. الحمدللہ کیا کر رہا تھا؟ جب مضاف الیہ سے مل کر بنے ہیں. آجا بھائی مولانا عثمان صاحب کا جوتا اٹھا لیتے بھائی. جب مضاف الیہ سے مل کر بنے مرکب اضافی. بس بسم اللہ. آپ پی لو پانی بھائی، سب پی لو. دیکھو میرا اتنا کہنے سے آپ پانی پی لیں، مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا. چلو بھائی چلو. ایک اکرامن ایک بھائی کو ترجیح دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، بکرے کی ایک سری 7 گھروں سے ہوتی ہوئی واپس اپنے گھر پہنچ گئی. آکنا گویا کہ ہر صحابی نے اپنے دوسرے پیارے صحابی کو اپنے اوپر ترجیح دیا، ان کو بھیج دی، بھیجتے بھیجتے واپس اپنے گھر ہی پہنچ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین سانس میں پانی پینا مسنون ہے اور اولیٰ ہے. حدیث میں ذکر ہے. اور شمائل ترمذی میں ایک حدیث گزری جس میں 2 سانس میں پانی پینے کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مبارک سانسوں میں پانی نوش فرمایا. تو کبھی کوئی 2 سانسیں پی لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. بعض مریض ہوتے ہیں، ان کو بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر ایک گھونٹ اور ایک سانس میں ہی پانی پی لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. اگرچہ ہے خلاف اولا ہے نا، خلاف اولا، لیکن خلاف اولا اور جواز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. انہیں ضرورت کے موقع پر اس پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے. تو بہرحال 3 سانس میں پی لے، 2 سانس سے پی لے، کوئی ضرورت ہو تو 1 سانس میں بھی پی سکتا ہے. ہمارے چوڑی والے بزرگ صاحب ہیں، گرمیوں کا موسم تو میں پاس بیٹھا ہوا ہے، شربت لے کر ہے ایک ڈونگا سا تھا، میں اس میں شربت لے کر آئے. اس گاؤں کو لگتا پیاس ایک ہی سانس میں سارا پی گیا. چلو اس گاؤں میں جواز پر عمل کیا رہا تو اس گاؤں کو یہ تھا جلدی کھانے پینے میں بھی بس اتنا جلدی ہو سکے بس آپ کا کام کریں جا کر. تو گنجائش ہے اس میں الحمدللہ. 3 سانس سے پینا مسنون اور اولیٰ ہے. 2 سانس سے پی لے وہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے.
اور اگر ایک کوئی ضرورت کے موقع پر ایک سانسیں پی لے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہاں یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے، سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں یہ لمبی تقسیم میں کر رہا تھا، کبھی دورے میں تو کرتا ہوں، کبھی کبھی آج میں یہاں کچھ اس دفعہ میں نے بالکل عام کچھ من جانے مل رہا ہے، کوئی عام معمول سے ہٹ کر بس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے وہ بتلا مجھے لگا ہے، تیرا ان کی کوئی زبر دیر چھوٹی پھوٹی اس کی پر توجہ دوں۔ باقی ہمارے نیک اساتذہ سب لگے ہوئے ہیں خدمت میں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں بھی اپنا حصہ ہی ٹوٹا پھوٹا ڈالتا ہوں، باقی چیزیں تو ان کو مل جائیں گے، لیکن اندر کام ہے بھائی مولانا عثمان صاحب یہ کہیں نہیں ملے گا، یاد رہا جڑ والا کام ہے وہ نہیں ملتا، وہ اپنے جہاں بھی نیک اساتذہ کی مجالس ہیں ان سے نصیب ہو سکتا ہے لگانا۔ اچھا میں کیا کر رہا تھا، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا ہے۔ جیسے میں نے کہا بادشاہی مسجد ذہن میں ایک صورت آ گئی، کون جامع شفیہ کہا ذہن میں آ گئی، جامع مدنیہ کہا ایک صورت ذہن میں آ گئی، رائیونڈ مرکز کہا ایک صورت ذہن میں آ گئی۔ آگے پھر علم کتنی قسم پر ہے؟ کون کون سا؟ تصور اور تصدیق۔ تصور کی 20 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں۔ ان کو یاد کر لیں اچھی طرح، میں نے بھی یاد کی الحمد للہ، شکر ہے۔ اب تو نیا مطالعہ تو نہیں ہے، اب تو پہلے ہی مطالعہ چل رہا ہے جہاں وہ نبی ایک دم یاد کر کیسے یہ پہلے اللہ کا شکر ہے، کوشش کرنی پڑی، تکرار مسلسل کرتا رہا، کچھ چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ، اب ذرا آسانی رہتی ہے اللہ۔ تصور کی 20 قسمیں اور تصدیق کی 7 قسمیں۔ اب ان کی وجہ حاصل یہ ہے، تصور کی 20 قسمیں کہ جس چیز کی صورت ذہن میں آئے وہ 2 حال سے خالی نہیں، واحد ہوگی یا متعدد ہوگی۔ اگر واحد ہو یہ تصور کی پہلی قسم ہے، یہ تصور کی پہلی قسم ہے۔ جیسے میں نے کہا حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہ اللہ اتنا کہا تو اپنے نیک اساؤں کی صورت ذہن میں آ گئی، ایک صورت ذہن میں آئی نہیں آ رہا۔ اگر ایک ذہن میں آئے تو واہ یہ بھی تصور ہے، اور اگر متعدد ہوں اور کیا ہے جس چیز کی صورت ذہن میں آئے وہ 2 حال سے خالی نہیں، واحد ہوگی یا متعدد ہوگی۔ اگر واحد ہو تو یہ تصور کی پہلی قسم، اور اگر متعدد ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ آگے ان کے درمیان ان دونوں کے درمیان نسبت ہوگی یا کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان نسبت ہوگی یا کہ نہیں۔ اگر نسبت نہ ہو، ان کے درمیان نسبت نہ ہو، یہ دوسری قسم ہے، یہ تصور کی دوسری قسم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا زید، عمر، بکر، خالد، اب یہ کئی صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں نا، اور ان کے درمیان کوئی نسبت بھی نہیں ہے۔ آگے میں جیسے سبزی بیچنے والے کہتے ہیں نا آلو توری بھنڈی لے لو، آلو ریڈی پر جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں سب کا ایک ہی سانس میں نام لے لیتے ہیں، آپ دیکھ لیں، تو اب ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں آتا ہے۔ یہ بھی تصور کی یہ دوسری قسم، اور اگر ان کے درمیان نسبت ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں، اور نسبت تامہ ہوگی یا ناقصہ ہوگی۔ اگر نسبت ناقصہ ہو تو اس میں مرکب ناقص کی، مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں آ گئیں، کیونکہ ترکیب کل کتنی قسم پر ہے؟ 6 قسم پر ترکیب، جن کو ایک شاعر نے شعر میں ذکر کیا ہے، فارسی میں ذکر کیا ہے، بہت ترکیب نزد نحویاں شش بیادش گیر گر خائف زف ہوتی،
چون اسنادی و تعدادی و مزدی اضافی داں توصیفی و صوتی بہت ترکیب نزد نحویاں شش بیادش گیر در خائف زف ہوتی چون اسنادی و تعدادی و مزدی اضافی داں توصیفی و صوتی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. ان کی اجمالی سی ہیں، اجمالی سے ان کا خلاصہ کر دوں. کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6. پہلی نمبر 1 ہے ترکیب اسنادی جو مسند الیہ سے مل کر بنے ہیں، جو مسند الیہ سے مل کر بنے ہیں. جیسے ضرب زید، ضرب فعل، زید فاعل، فعل مسند ہے، فاعل مسند الیہ ہے. یہ زید قائم یا رکھنا، اب یہاں پر زید مسند الیہ ہے اور قائم خبر مسند ہے یا رکھنا، جو مسند الیہ سے مل کر بنے. جہاں یہ مبتدا خبر ہیں یہ سب یہ اسی کی مثال ہیں. اور دوسرا کون سا ہے؟ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی جو مضاف الیہ سے مل کر بنے. جیسے کتنی آپ نے مثالیں پڑھی ہیں اب ہے کتاب میں، کتاب اللہ، غلام اللہ، یہ ہے ہم نے اللہ تعالی توفیق سے علامات النحوی مضاف الیہ کی تقریباً 32 سے قریب علامات ذکر کی ہیں الحمدللہ. وہاں سے آپ دیکھیں تفصیل سے ہیں الحمدللہ. اور علامات کا اجرا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ہاں ہمارے ہر ڈاکٹر مفتی اباحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اس میں تشریف لائے، میں نے کتاب پیش کی تو دیکھ کر فرمانے لگے سر یہ کتاب پڑھ لے تو پھر تو اس کو شاہجہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبارت مقصد اجرا سے اس سے پڑھ لے تو انشاءاللہ عربی سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہو جائے گی عربی عبارت سے. شرح جامی نحوی کتاب نہیں، ہاں اس میں تو علم ہے، فلسفہ نحو ہے. ہاں نحوی کتاب تو نحویر ہے الحمدللہ. یہ بنیادی کتابیں یہی ہے، مسائل انہی میں بیان ہوتے ہیں. اوپر تو فدرہ وغیرہ کو ہے تو اس میں علل والا وہ چیزیں ہیں اور نحو کی بھی ہے، لیکن اصل چیز وہاں پر ہر چیز کی علم بیان کی جاتی ہے. یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ رفع کیوں پڑا ہے، نصب کیوں پڑا ہے، جرف کیوں پڑا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی مضاف مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جو موصوف صفت سے مل کر بنے. اور آگے اور یہ 3 قسمیں ہو گئی، ایک ترکیب اسنادی اور صوتی. اور آگے مرکب مزدی کسے کہتے ہیں؟ یا مرکب بنائی کہہ لیں، مرکب بنائی، مرکب ترکیب ہے مرکب بنائی. بس سادہ سی تعریف ذہن ہے کہ واضح نے 2 اسموں کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا ہو. واضح نے 2 اسموں کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا ہو، بعد میں آنے والے نے ان دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہو، لیکن دوسرا اسم متضمن حرف کا ہو. تو واضح نے 2 اسموں کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا ہو، بعد میں آنے والے نے ان دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہو اور دوسرا اسم متضمن حرف کا ہو. جیسے احد عشرہ، احد عشرہ سے لے کر کہاں تک 19 عشرہ تک یہ سب مرکب بنائی ہے سوائے 12 عشرہ کے. احد عشرہ اس میں دونوں جزء مبنی بر فتح ہیں. ہمارے حضرت مولانا اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع شفیع کے ہمارے عظیم روح صاحب فرمائے لگے احد عشرہ اصل میں کیا تھا؟ احد و عشرہ، احد و عشرون ہے، یہ تھا احد و عشرون. لیکن یہاں واو کو گرا دیا نا، واو گرا دیا ہے تو واو حرف ہے. واو کو جب گرا دیا اور واو حرف ہے اور حرف مبنی ہوتا ہے، جب واو کو آپ نے گرا دیا تو یہ گرتے گرتے بھی اپنا اثر چھوڑ گیا ہے، دونوں چیزوں کو مبنی کر دیا ہے. تو واو مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟
بعد میں آنے والے ان دونوں کو ایک کر لیا ہو اور دوسرا اسم متضمن حرف کا ہو کہ اپنی بغل میں کسی حرف کو لینے والا ہو. آج یہ بات ذہن میں آ گئی. اور مرکب معنی صرف کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی ہے کہ واضح نے دو اسموں کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا ہو. یہ ہماری کتاب علامات النحوی میں یہ تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. نحوی کچھ باتیں اس وہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ واضح نے دو اسموں کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا ہو، بعد میں آنے والے نے ان دونوں کو ایک کر لیا ہو لیکن دوسرا اسم متضمن حرف کا نہ ہو، یعنی اس کی بغل میں کوئی حرف چھپا ہوا نہ ہو. یاد رکھنا جیسے یہاں حرف چھپا ہوا ہے نا وہاں نہ ہو. جیسے بال بک، آپ نے مشہور مثال پڑھی بال بک. بال بک، اب بال ایک ہے بدھ کا نام ہے، بک ایک بانی شہر بادشاہ کا نام ہے. ان دونوں کو ملا دیا گیا کہ واضح نے ان دو اسموں کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا، بعد میں آنے والے ان دونوں کو ایک کر لیا اور دوسرا اسم متضمن حرف کا نہیں ہے، یعنی درمیان میں کوئی ربط دینے والا حرف بھی نہیں ہے. آگے رب ہم تو کیسے پڑھیں؟ بال بک، یہ تو معنی. اور مرکب صوتی کسے کہتے ہیں؟ مرکب صوتی جو آواز اور کلمے سے مل کر بنے، جو آواز اور کلمے سے مل کر بنے. جیسے سیب وے، نفت وے وے، یہ جو وے وے لگاتے ہیں وے ہماری پنجابی زبان او وے پتر وے پتر وے پتر یا کہاں ہے وے. اللہ مسیح امام سیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں کہ بچپن میں جب یہ انہوں کوئی جب بچے تھے سیب نظر آتا بے صاف ان کی زبان سے کہتا وے 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 وے، تو اسی سے نام پڑ گیا سیب وے. آگے نیند بھی بس سو جاتا ہوں. تو بھائی کی بات موت ترکیب مزد نحویاں شش بیادش بیر گر قائب زفوتی چون اسنادی و تعدادی و مزدی اضافی دان توصیفی و صوتی. کر لیں گے آجا شیخ آ جائے گا لکھ لیا. وہ ترکیب نزد نحویاں شش، تو ترکیب کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. میں نے کر دیا ہے تو یہ ترکیب کی 6 قسمیں ہیں. ان میں سے جو 5 قسمیں ہیں وہ مرکب ناقص کی ہیں، مرکب غیر مفید کی ہیں، اور ایک جو اسنادی ہے یہ مرکب تام ہے. ہاں تو بہرحال میں نے کہا ان کے درمیان نسبت ہوگی یا کہ نہیں؟ اگر نسبت اگر نسبت ہوگی، اگر نسبت ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں. کہا نا نسبت تامہ ہوگی یا ناقصہ ہوگی. اگر نسبت ناقصہ ہو اس میں مرکب ناقص کی 5 قسمیں آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا مرکب ناقص کی. اب آپ بتاؤ 5 یہ ہو گئی اور پہلے کتنی پڑھ لی تھی؟ 2 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے ہیں. اور اگر نسبت تامہ ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں. وہ نسبت تامہ خبری ہوگی یا انشائی ہوگی؟ اگر نسبت تامہ خبری ہوگی یا انشائی ہوگی؟ اگر انشائی ہو تو پھر اس میں جملہ انشائی کی پوری 10 قسمیں آ گئی. یہ گویا کہ جملہ انشائی کی 10 قسمیں یہ تصور میں داخل ہیں، یہ سب تصورات ہیں. تب آپ بتاؤ 10 اور 7 کو ملائیں تو کتنے بن گئے؟ کہاں ماشاء اللہ یہ رہا کافی. چلو ذہن میں آگے بات نہیں. اور اگر نسبت خبری ہو، نسبت کیا ہے؟ خبری ہو. اگر نسبت خبری ہو، دھیان سے، اگر نسبت خبری ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں. وہ قرار پکڑے گی یا کہ نہیں؟ نسبت خبری ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. وہ قرار پکڑے گی یا کہ نہیں؟
نسبہ خبری ہو، نسبہ خبری، اگر نسبہ خبری ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، وہ قرار پکڑے گی یا کہ نہیں، اور قرار نہ پکڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرار نہ پکڑے اس کو خیال کہتے ہیں۔ خیال، آپ جو خیالات آتے رہتے ہیں لیکن وہ قرار نہیں پکڑتے، آئے اور چلے گئے۔ لحاظ حکیم علومت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کبھی آ جاتا ہے، آگ کبھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ اور اگر وہ قرار کیا رکھیے، قرار نہ پکڑے تو خیال، اور اگر قرار پکڑ لیں، اگر قرار پکڑے، کیا کہا، اگر قرار پکڑ لے، اگر دو حال سے خالی نہیں، اگر قرار پکڑ لے پھر دو حال سے خالی نہیں، جانب مخالف کا احتمال ہوگا یا کہ نہیں، جانب مخالف کا احتمال ہوگا یا کہ نہیں۔ میں نے کیا رکھا، ایک منٹ ٹھہرنا، اگر وہ قرار پکڑ لے تو پھر وہاں دیکھیں جانب مخالف کا احتمال ہوگا، یہ قرار پکڑ لے یا قرار پکڑ لے، پھر دیکھیں جانب مخالف کا احتمال ہوگا یا کہ نہیں۔ اگر جانب مخالف کا احتمال ہو، اگر جانب مخالف کا احتمال ہو پھر تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یہ کیا تھا، ہاں تین حال سے خالی نہیں، ہاں جانب مخالف کا احتمال ہو پھر تین، دونوں جانبیں برابر ہوں گی، مساوی ہوں گی یا کم و بیش ہوں گی، دونوں جانبیں برابر ہوں گی یا کم و بیش ہوں گی، دونوں جانبیں مساوی ہوں گی، برابر ہوں گی یا کم و بیش۔ اگر دونوں جانبیں برابر ہوں، برابر تو اس کو شک کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شک۔ جیسے نماز میں شک پڑ جاتا ہے نہیں آگے جیسے نماز میں رکعتوں میں شک پڑ گیا، ایک دو ایک دو ایک دو، بس یہ بار بار شک پڑ رہا ہے، کبھی ایک دو ہیں آگے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، رکعتوں میں شک پڑ جاتا ہے، دونوں جانبیں برابر ہوں گی یا کم و بیش ہوں گی۔ اگر دونوں جانبیں برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں، یا کم و بیش ہوں گی۔ اگر کم و بیش ہوں تو پھر جانب کم کو وہم کہتے ہیں، جانب کم کو وہم کہتے ہیں، جانب کم کو وہم کہتے ہیں۔ جانب کم کو کیا کہیں؟ ایک وہم۔ اور جانب بیش کو جو زیادہ خیال والی جانب، زیادہ خیال ہے، اس کو کہتے ہیں نا غلبہ ظن۔ جانب بیش کو ظن کہتے ہیں، ظن، اور یہ ظن تصدیق کی پہلی قسم ہے۔ ہاں یہ ظن تصدیق کی پہلی قسم ہے، ہاں غلبہ ظن غالب گمان ہے، یہ تصدیق کی پہلی قسم ہے۔ تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں دوہرا دوں خلاصہ سا آئے، اور یہ تصوری کتنی قسمیں ہو گئی؟ 20 ہو گئی نا پوری۔
پھر کہہ لیں گے علم کہتے ہیں کس چیز کی صورت کا ذہن میں آنا ہے تو پھر جس چیز کی صورت ذہن میں آئے وہ دو حال سے خالی نہیں، واحد ہوگی یا متعدد ہوگی، واحد ہو پہلی قسم، متعدد ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، ان کے درمیان ہوگی، ہاں ان کے درمیان نسبت ہوگی یا کہ نہیں، اگر ہاں اور اگر نسبت ہو ہاں تو بھائی کیا کروں، سو کوئی پڑھاؤں گا سبق نہیں چھوڑنا، پڑھانا بھی رہا تو ایک دو منٹ آنکھ لگا دوں جیسے شروع کر دیں لگ جاتی درمیان میں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا یہ آگے ذہن میں ہے، اگر ان کے درمیان نسبت ہوگی، اگر ناقصہ ہوگی، اگر ناقصہ ہو اس میں مرکب ناقص کی 5 قسمیں آ گئی ہیں، یہ بھی تصور ہیں، سب تصور ہیں بولے ہیں ہاں میں نے پھر کو بتلا دیں ترکیب کل کتنی قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں جن کو شاعر نے شعر میں ذکر کیا ہے، بہت ترکیب نزد نحویاں شش بیادش گیر کر خائف زفوتی توں اسنادی و تعدادی و مزدی اضافی دان توصیفی و صوتی آتا ہے۔ مزدی کا معنی ہوتا ہے ملنا، امتزاج سے ہے اتصال یا کرنا، اس میں اتصال زیادہ ہوتا ہے نا کیونکہ کوئی درمیان میں کوئی حرف نہیں ہوتا ہوں۔ یہ مرکب ناقص کی ہیں، اور اگر نسبت تامہ پھر دو حال سے وہ خبری ہوگی یا انشائی ہوگی، اگر انشائی ہو تو اس میں انشاء کی 10 قسمیں آ گئی، اب 10 اور سا کتنی ہو گئی، 17 ہو گئی ہیں ہاں، اور اگر خبری ہو پھر دو حال سے قائل نہیں، وہ قرار پکڑے گی یا کہ نہیں، حاجی بات ہے نا، اگر قرار نہ پکڑے اس کو خیال کہتے ہیں، خیال کہتے ہیں، دیکھو نا خیالات جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آنے جانے والی چیز ہے، یعنی خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں یا کرنا ہے، یہ وساوس سے خیال ہے کہ بالکل پرواہ نہ کریں، لانا منع ہے، خود گناہ کی باتوں کو نہ دیکھے نہ پڑھے نہ سنے یا کرنا ہے، ہاں یہ نقصان کی چیز ہے۔ اور اگر قرار پکڑ لے، قرار پکڑے پھر دو حال سے خالی نہیں آگے، وہاں جانب مخالف کا احتمال ہوگا یا کہ نہیں، آج بھائی قرار پکڑ لے پھر دو حال، جانب مخالف کا احتمال ہوگا یا کہ نہیں، اگر جانب مخالف کا احتمال ہو تو پھر 3 حال سے خالی نہیں، 3 حال سے خالی نہیں، دونوں جانبیں مساوی ہوں گی یا کم و بیش ہوں گی، اگر دونوں جانبیں مساوی ہوں اس کو شک کہتے ہیں، آجی اس کو شک کہتے ہیں، دونوں جانبیں مساوی ہوں اس کو شک کہتے ہیں، اور اگر کم و بیش ہوں تو جانب کم، جو کم خیال والی جانب ہے اسے کیا کہیں گے، وہم کہیں گے، اور جانب بیش جو زیادہ غالب خیال والی جانب ہے اسے کیا، اس کو ظن کہیں گے، اور یہ ظن تصدیق کی پہلی قسم ہے، اور 20 قسمیں پوری ہوگی نا پہلی الحمد للہ۔ آئیے بھائی اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا، چلو آئے کیا آگے کہاں سے ہوگی، پہلے جانب مخالف کا آل ہو، ہاں نہ ہو، اگر جانب مخالف کا احتمال، یہاں تھا نا جانب مخالف کا احتمال ہو پھر 3 قسمیں ہیں، اور اگر جانب مخالف کا احتمال نہ ہو، دھیان سے مانا جانب مخالف کا احتمال نہ ہو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا اللہ بھائی عثمان بادام کھا گئے سنیں زبردست، 2 حال سے خالی نہیں، چلو کچھ لکھ لیے، چل لکھنے سے چلو کچھ چیز، بعض چیزیں ساری چیزیں ذہن میں نہیں محفوظ رہتی، اللہ یہ تو میں نے بھی پرانی بار بار تکرار طلباء سے کیا تو کچھ اللہ کا شکر وہ ذہن میں بیٹھ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، کبھی پرانے ساتھی ہوتے دورے میں کبھی یاداشت پر اثر پڑتا ہے، کچھ نہیں
تو لقمہ دے دے یہ چیز رہے گی بہت اچھا الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ. کیا رکھی میں ہاں پھر دو حال سے خالی نہیں آگے نا. اگر وہ نسبت واقع کے مطابق ہوگی یا کہ نہیں، اگر جانب مخالف کا احتمال نہ ہو پھر دیکھیں کہ وہ نسبت واقع کے مطابق ہوگی یا کہ نہیں، وہ واقع کے مطابق ہوگی یا کہ نہیں. اگر یا اللہ وہ نسبت واقع کے مطابق ہوگی یا کہ نہیں، اگر واقع کے مطابق نہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. وہ نسبت واقع کے مطابق ہوگی یا کہ نہیں. چلو گزر تو جانے کو یہ بھی کوئی چیز ہے لیکن چلو کچھ ساتھی نے محفوظ کر لی ہیں، لکھ لی ہیں. چلو انشاءاللہ اگر جانب مخالف کا احتمال نہ ہو ہاں پھر دو حال سے خالی. وہ نسبت واقع کے مطابق ہوگی یا کہ نہیں، اگر واقع کے مطابق نہ ہو سچی نہ ہو ہاں پھر دو حال سے خالی نہیں. وہ تشکیک مشکک سے زائل ہوگی یا کہ نہیں، تشکیک مشکک نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یا کہ نہ آگے پھر وہ تشکیک مشکک سے شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے زائل ہوگی یا کہ نہیں. یہاں اس کا موٹا معنی کر لیں گے، سمجھانے سے وہ نہیں سمجھانے سے وہ زائل ہوگی یا کہ نہیں. آگا مراد یہ ہے یہاں وہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے پھر دو حال سے قائم نہیں، تو وہ تشکیک مشکک سے زائل ہوگی یا کہ نہیں. اگر تشکیک ہے تشکیک مشکک سے اگر زائل ہو جائے یعنی ہے نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے پھر تشکیک مشکک سے زائل ہوگی یا کہ نہیں. اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے نہیں سمجھانے سے وہ آگے نا وہ جو آگے نا وہ غلط نسبت ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ نسبت اس کو کہتے ہیں تقلید مصیبی کہتے ہیں، اس کو تقلید مصیبی درست تقلید درست یہ اچھی تقلید ہے. جیسا کہ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مرزائیت، پہلے وہ مرزائی تھے نہیں آکھنا لیکن بعد میں سمجھانے سے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ سارا وہ سب دور ہو گئے، سب اشکالات ختم ہو گئے لگا پھر بلکہ بعد میں ختم نبوت کے بڑے مناظر بنے جاتا ہوں. اللہ جس کو چاہے چن لے. اسی طرح ابو سفیان کا کفر، ابو سفیان پہلے ابو سفیان تھے لیکن بعد میں جب مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورے احترام سے نام دیا جائے گا. تو وہ نسبت واقع کے مطابق پھر ہے آگے جانب مخالف کا احتمال نہ ہو پھر وہ نسبت واقع کے مطابق ہوگی یا کہ نہیں. اگر واقع کے مطابق نہ ہو پھر دو حال صفائی نہیں. وہ تشکیک مشکل سے زائل ہوگی یا کہ نہیں، یعنی سمجھانے سے وہ ختم ہوگی یا کہ نہیں. اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے، شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے زائل ہو جائے، یہ تقلید درست تقلید ہے. اور اگر تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو، تشکیک وہ نسبت واقع کے مطابق بھی نہیں ہے اور شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے دور بھی نہیں ہو رہی کسی کے ہیں، تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب. جہل مرکب آنکس کے نہ داند وہ بھی داند کے داند عبد الدہر در جہل مرکب بیمان جا رہا ہے. آنکس کے نہ داند وہ بھی داند کے داند عبد الدہر در جہل مرکب بیمان جا رہا ہے. بھائی کی بار ذہن میں آ گیا تھا. دیکھو ایک نہ جاننا ایک نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اور پھر نہ جاننے کو یہ سمجھ لے کہ میں جانتا ہوں یا کرنا، یہ ڈبل جہالت ہے. ایک تو ہے نا سنگل ہے، نہ جاننا یہ ایک
یہ سنگل جہالت ہے، ایک ہے۔ اور اگر نہ جاننے کو یہ سمجھ لے کہ میں جانتا ہوں، جس کو آج کل ہماری زبان میں کہتے ہیں نا پڑھے لکھے، کیا کہتے ہیں نا، پڑھے لکھے جاہل ہیں، یعنی ایک تو ہے بھائی اقرار کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا، وہ تو الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ پڑھا کچھ نہیں ہے اور پھر اور دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ ہاں بھائی اگر علم دین یہی ہے، یہ پڑھنا ہے پھر بھائی اس میں پھر چٹائیوں پہ آنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ نے محنت رکھی، کوشش رکھی، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ چیز بھی پڑھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی سکول کالج کے ماحول میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن بہرحال لیکن جیسے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، وہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے رہنا نہیں۔ جیسے ہم علاج معالجے میں ان کے محتاج ہیں، تو بہرحال علم دین کی روشنی کے لیے آگے وہ پھر ہمارے ان طلباء کے ساتھ تعلق رکھیں۔ الحمدللہ بھائی روشنی حاصل کریں، اور سب میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا الحمدللہ دو چار ہی ہوتے ہیں، کچھ اپنے ہیں۔ اللہ اپنے تمہیں صاحب ہمارے پروفیسر صاحب سے کہنے لگے، ان کے بارے میں سنا کہ بڑا سلیس ترجمہ کیا، بڑا سلیس ترجمہ کر، بڑا سلیس ترجمہ، بڑا سلیس، اتنا سلیس کہ علم طرح کا ترجمہ لیلاف نے لکھ دیا، اور لیلاف کا ترجمہ علم طرح نے لکھ دیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی مولانا حسن صاحب، والد صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خیر شفا کام دائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نواز دیں۔ منطق میں گھوم رہا ہوں اللہ ہے تو بخاری شریف، لیکن کیا کریں کہ لفظ ایسا آ گیا، ان نہ پڑھنا یا نہ پڑھنا، پہلے عبد الرسول منگوائی، عبد الرسول سے ان کو حوالہ دیا نا، یہ کتاب میں نہمی رکھی ساتھ نہ ہوئے بھائی، یہ بنیادی کتابیں ہیں نا، یہ جڑ والی کتابیں ہیں نا۔ تو کیا کر رہا تھا، اگر وہ نسبت، ہاں اگر تشکیق مشکل سے زائل نہ ہو یا کہ نہ ہو تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ جہل مرکب کا معنی آنکس کے نہ دانت، وہ بے دانت کے دانت، عبد الدہر در جہل مرکب بے مان جاتا۔ ایک آدمی جانتا نہیں ہے، وہ بے دانت، وہ جان لے کہ میں جانتا ہوں یا جانتا ہوں، در جہل مرکب وہ ساری زندگی وہ ہے وہ جہالت میں مبتلا رہے گا۔ اگر آدمی یہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، چلو پھر کہیں سے کچھ لے لے گا کہاں، تو پہلے ہی وہ فارغ ہو تو پھر بھائی پھر وہ کہاں آئے گا۔ بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے نہیں پڑھی، ہاں علم دین کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر وہ نسبت کیا ہو، واقع کے مطابق ہو، سچی ہو، واقع کے مطابق ہو، سچی ہو، پھر دو حال سے خالی نہیں، وہ تشکیق مشکک سے زائل ہوگی یا کہ نہیں، وہ تشکیق مشکک سے زائل ہوگی یا کہ نہیں، کسی کے شک ڈالنے شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے وہ ختم ہوگی یا کہ نہیں، ہے نسبت سچی ہے، نسبت واقع کے مطابق ہے، سچی ہے، برحق ہے، پھر وہ تشکیق مشکک سے زائل ہوگی یا کہ نہیں۔ اگر زائل ہو جائے اس کو تقلید مختی کہتے ہیں، غلط تقلید یاد رہا، جیسے الیاذ باللہ کسی مسلمان کا مرتد ہو جانا، قادیانی ہو جانا ہے، آگے ان کی وساوس والی باتیں سن کر بہہ گیا، نہ سنا کریں، احتیاط کیا کریں۔ ہمارے بھائی عارف کی اپنی والدہ بڑا پیارا جملہ سنا، فرمانے میری والدہ فرمانے گی، او پتر جڑے راج چلنا نہیں انہیں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے، جڑے راج چلنا نہیں انہیں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے۔ احتیاط کیا کریں، سکرین پر بھی احتیاط کیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ کی توفیق، کئی جلسوں میں میرا کرتا رہتا ہوں،
اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طرف بتلا رہے ہیں۔ یہ قریب یعنی قبرستان ہمارے یہاں سے 5-6 منٹ کا فاصلہ ہے پیدل، یہ 10 منٹ کا ہوگا مقابلہ۔ لوہی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے کرام، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، شرم الاباغ کی مسیح میں، گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ بیٹھے ہیں اللہ تمہیں بھی، جہاں یہ پہنچے ہیں اللہ تمہیں پہنچا دیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، اور میں نے کہا اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے اس کو تقلید مختی کہتے ہیں، جیسے الیاذ باللہ کسی مسلمان کا مرتد ہو جانا، آگے نہیں قادیانی ہو جانا، آگے ہم یہ کیا ہے، یہ تقلید پہلے نسبت صحیح تھی، ایمان تھا یا کرنا، لیکن ایمان کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اور اگر نسبت میں نے کہا وہی واقع کے مطابق ہے، اور تشکیک مشکل زائل ہوگی یا کہ نہیں، اگر زائل ہو جائے تقلید مختی، اور اگر زائل نہ ہو تو اس کو جزم بالیقین کہتے ہیں، اس کو جزم بالیقین، پختہ یقین۔ پھر اگر یہ یقین سننے سے حاصل ہو تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو مکہ مکرمہ موجود ہے، مدینہ منورہ موجود ہے، سب نے دیکھا ہے اور سب کو یعنی ایسا سب کو یقین ہے کہ یقین کیسے حاصل ہے؟ سننے سے حاصل ہے، سب نے بار بار حاجیوں نے سن رکھا ہے، اور اس کو پکا یقین، پختہ یقین یا جزم بالیقین۔ اور اگر اللہ اپنے گھر میں لے جائے، حرم شریف کی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، پھر کون سا ہوگا یقین؟ اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ ہاں اگر سننے سے حاصل ہو تو علم الیقین، دیکھنے سے حاصل ہو تو عین الیقین یا کریں، جب آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں تو عین الیقین حاصل ہے۔ اور اگر حق الیقین، اگر بار بار تجربے سے حاصل ہو، بار بار ایک چیز تجربہ کر رکھا، تجربے سے حاصل ہو تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں، حق الیقین۔ جیسے السقمونیہ مسحر للصفراء، کیا معنی ہے اس کا؟ السقمونیہ مسحر، اس حال سقمونیہ بوٹی ہے نا، بوٹی میں خال ہے، یہ کس لیے ہوتی ہے معلوم ہے کسی کو؟ ہاں جی، ایک بوٹی ہے مخال، خال میں لگتا ہے ایسا کہ صفرا کو زائل کرنے والی، یعنی شاید میں خال قبض کو کشا ہے نا، جیسے یعنی صفرا زائل ہو جاتی ہیں۔ حکیم اہم ہے ساتھ، ہاں کیا سکمونیہ ہے، ہاں موشن لگا دیتی ہے، بس وہی ہے بس، ہاں پیڑ صاف، جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ، حکمت سیکھ رکھی ہے کچھ نہ کچھ، چلو ٹھیک ہے۔ مسلم للصفراء، انہیں صفرا کو زائل کرنے والی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ہے بہرحال اب یہ حکمہ کا تجربہ ہے کہ اس سے یعنی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کو حق الیقین کہیں گے۔ آج بہن یہ کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دیکھو یہ 6 یہ قسمیں ہو گئیں، یہ کل 7 قسمیں ہو گئیں۔ زن جو ہے یہ تصدیق کی پہلی قسم ہے، پھر اس کے بعد تقلید مصیبی اور جہل مرکب 2 یہ ہو گئی، اور چوتھی مختی ہے یہ ہے، اور ہاں اور پھر آگے اور جزم بالیقین، اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، تو 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 7، کل کتنی ہو گئی؟ یہ 27 قسمیں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا۔ آگے تصور کی 20 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے
بزرگ استاد ان کی الحمدللہ ایک کتاب میں نے پڑھا اور پھر یہ ترتیب جو ہے اسلامی کتاب میں الحمدللہ دیکھی میں نے. چلو اب آپ پھر آتے ہیں. بہرحال اب آپ دیکھیں میں یہ جو عرض کر رہا تھا نا نومید میں آ جائیں یہ عرض کیا تو مگر اب ان سے یہ چیزیں نہ پوچھیں پھر مشکل ہو جاتی ہے. ہاں پھر مولانا عثمان صاحب اس دفعہ میں نے عام معمول سے ہٹ کرنے کو جڑ والی چیزیں ہیں کوشش کرتا ہوں میں کہ چلو 2 مہینے میں اجرا تو ہو جاتا کچھ لیکن یہ دورے والے ساتھی ان میں بڑی کمزوری ہے. ان سے نہ پوچھیں تو رہ جاتے ہیں. سبھی کر رہے ہیں ہمارے نیک اساتذہ لگے ہوئے ہیں. میں ایک تھوڑا بڑا حصہ ڈالتا ہوں. کوئی بات بھائی مولانا حسن صاحب اپنے بھائی پڑھائیں گے مولانا عثمان صاحب پڑھائیں گے ہمارے خانہ خیال میں نہیں ہو گیا. تمام اساتذہ کرام کے سینے خیر کے چشمے ہوتے ہیں. اس لیے کوئی طلباء سے کرتے رہتا ہوں اساتذہ کرام کا ادب ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کریں ان کی خدمت کی وجہ سے کریں. جن سے ایک حرف پڑھ لیا وہ ہمارے سر کے تاج ہے. اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں قبول فرمائے. آئیے ان کے یہاں پر پہلے طلباء سے پوچھ رہا تھا ان کے کتنے بعد شروع میں ان اور درمیان میں ان. میں کہ اللہ کے بندو اتنا کہا ہے کہ اب یہ پوری تفصیل کرنی پڑی ہے. پس بخانی ان را مقصور اندر 10 مقام ہیں. اب یہ سارے در صلہ ہم بعد واو حال ہم بعد ندا اب یہ سارے مقام ہیں. آ جائیں تو اب یہ زن کا لفظ میں نے کیا نا بعد قول کو نشو زن و تکلم ما نیش نی جائے کو شود واقع خبر مبتدا. فارسی پڑھا کریں بھائی. میں نے پڑھی عبدالرسول الحمدللہ یہ عبدالرسول اور متن متین جو نحو کی آخری کتاب ہے دونوں کے مصنف ایک ہی ہے. بعد قول کو نشو زن و تکلم ما نیش نیز جائے کو شود کو اصل میں تھا کہ او یا کنا ہے نیز جائے نیز وہ جگہ کہ جہاں پر واقع خبر مبتدا یعنی واقع کہ جہاں خبر مبتدا ہے جہاں بس مختصر یہ کہ مبتدا کی خبر جملہ ہو مبتدا کی خبر جملہ ہو تو وہاں بھی کیا پڑھیں گے یار وہاں بھی ان نہ پڑھیں گے. جائے کو شول واقع خبر مبتدا جہاں مبتدا کی خبر ان نہ ہو جیسے یہاں لکھا زید ان اباہ قائم مثال لکھنی تھے. اب آگے دیکھیں اب دیکھو ہماری توضیع النحو میں تو خیر یہ کچھ مقامات لکھے ہیں. پھر میں نے کہا اصل ماخذ اس کا یہ کتاب ہے عبدالرسول ہے. اب لیکن اب اس میں اب ایک مسئلہ یہاں بیان ہوا جو وہاں پر نہیں اور جو بخاری شریف میں بھی کام آتا ہے. اب یہاں پر گہ در مقصور نصب ہر دو مستعملس گہ در مقصور نصب ہر دو جز مستعملس گہ گاہے رفع ہر دو میز گہ گاہے رفع ہر دو نیز درویش شدروا. گہ در مقصور نصب ہر دو جز مستعملس کبھی کبھی ان کے بعد اسم اور خبر دونوں جزیں منصوب ہوتی ہیں. کبھی کبھی ان کے بعد ان کی دونوں جزیں ہیں اسم اور خبر دونوں منصوب ہوتی ہیں. اور یہ حدیث میں اور ہم حاشی میں مثال لکھی ہوئی ہے ان قار جہنم 70 خریفا ان قار جہنم 70 خریفا کہ بے شک جہنم کی گہرائی مسافت 70 سال ہے. جہنمی گہرائی اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک اگر کوئی جہنمی گہرائی تک پہنچنا چاہے تو 70 سال میں پہنچے گا وہاں تک. ان قار جہنم اب قارئی منصوب ہے اور سبین جو ہے وہی منصوب ہے. آپ دیکھیں نصبیہ کے ساتھ ہے. ان قار جہنم اب یہ قاعدہ یہاں پر عبدالرسول لکھا ہوا ہے. اور یہ اسی طرح یہاں بخاری شریف میں میری جگہ یہ میرے پاس یہاں شاید ہو
دوسری بخاری شریف میں کسی اور کتاب میں لکھا ہے حوالہ، یہاں بخاری شریف میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہ اب یہ حوالہ ہے، یاد رکھنا۔ کبھی کبھی ان کے بعد دونوں جزیں منصوب ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کے بعد دونوں جزیں مرفوع ہوتی ہیں۔ ان یہ مشہور عمل تو وہی ہے کہ ناصب الاسم اور رافع الخبر ہے، لیکن کبھی کبھی دونوں جزیں منصوب بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی دونوں جزیں مرفوع بھی ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال بھی قرآن پاک میں ان ھذان لساحران، ان ھذان لساحران، اب ھذان بھی مرفوع اور ہیں لساحران مرفوع ہے۔ ہاں بھائی کی بات ذہن میں آ گیا، یہ کر لیں گے اللہ آگے۔ اب یہ ان کے مقام اب در ورائش فتح خانی یک ازام بعد مضاف، اس کے علاوہ ان فتح پڑھیں، ان کے علاوہ فتح پڑھیں، ان کے علاوہ فتح پڑھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یک ازام بعد مضاف، مضاف کے بعد بھی کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں، جیسے بتخیل ان کتابہ ھذا، شاہ جامی میں آپ نے پڑھیں بتخیل ان کتابہ ھذا، اب یہاں پر ان پڑھیں گے۔ در مقام فاعل و مفعول، در مقام فاعل و مفعول کیا معنی؟ فاعل کے مقام میں، مفعول کے مقام میں بھی کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے۔ در مبتدا، یہاں لکھا ہے مبتدا میں، یہاں اور مبتدا میں بھی کیا پڑھیں گے؟ کون سی مبتدا؟ یا افعال قلوب کے بعد اگر کوئی ہے جملہ آ رہا ہے، افعال قلوب کے بعد جملہ آ رہا ہے، جملہ اسمی آ رہا ہے، تو اس میں بھی کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں، وہاں پر بھی ان پڑھیں گے۔ جیسے یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی افعال قلوب کے بعد کوئی جملہ اسمی آ رہا ہے تو وہاں بھی کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے آپ۔ ہاں ایک تو ہے نا خود مبتدا کی خبر جملہ ہو، مبتدا کی خبر جملہ ہو، وہاں تو ان پڑھنا ہے، لیکن یعنی اگر یہاں یہ ہے کہ ہم در مبتدا میں مراد اس سے کہ افعال قلوب کے بعد اگر کوئی جملہ شروع ہو رہا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے۔ جیسے یظنون انہم ملاقو ربہم، یاد رکھنا۔ جی اسی طرح لے علم یعلم کے بعد کیا پڑھیں گے؟ علم یعلم کے بعد علم وعلموا انما غنمتم، لیکن اگر خبر پر لام تاکید کا وہ بھی یہاں لکھا ہے، خبر گر لام داخل شد وہ فتح قطع ہے، اگر اور اگر خبر پر لام تاکید کا رہا ہو تو پھر ان پڑھیں گے، پھر ان پڑھیں گے، جیسا کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اب یہاں ہے علم یعلم کے بعد ہے، لیکن خبر پر لام تاکید کا آ رہا ہے تو پھر ان نہیں، پھر ان پڑھیں یہاں پر ہے۔ تو بھائی یہ میں نے جو ساری تفصیل کی ہے اس ایک لفظ کی خدمت کے لیے، اب آپ بتاؤ یہاں بخاری شریف میں آپ دیکھیں قال اخبرنی، اب پڑھیں آگے محمد بن ابراہیم، کیا پڑھنا ہے؟ ان پڑھنا یا ان پڑھنا ہے؟ یہ کون سا، یہ کس مقام میں آ رہا ہے؟ ان کس مقام میں آ رہا ہے؟ ہاں کس کا مفعول بن رہا ہے؟ اخبرنی کا، وہاں صبح وقت کہتے تھے قال کا مفعول بن رہا ہے، قال کا اللہ کے بندے اندر عبارت دیکھیں یار، ہاں پھر کون سا ہے؟ تو اخبرنی آگے پڑھیں قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی آگے انہ سمع القمۃ بن وقاص اللیثی، ایک میرا ضابطہ یاد رکھنا، ابن کا حمزہ ہے نا، ابن کا حمزہ، ویسے تو ابن کا حمزہ ایک سادہ ابن کا حمزہ، ابن کے بارے میں قاعدہ یاد رکھنا، ابن کا ابن اگر ابن کا لفظ علمین متناسلین کے درمیان ہو، تو اگر ابن کا لفظ علمین متناسلین کے درمیان ہو تو ابن کا حمزہ قراءتاً تو گرتا ہی ہے، کتابتاً بھی گر جاتا ہے۔ علمین متناسلین کا معنی کیا ہے؟ بشرطے کہ ماں بعد باپ ہو، کیونکہ نسل کا تعلق باپ سے ہوتا ہے نا۔ ابن کا لفظ علمین متناسلین کے درمیان ہو، یعنی ابن کا ماں بعد باپ ہو یا رہا، تو پھر
ابن کا حمزہ قراءتن بھی گر جائے گا اور کتابتن لکھنے میں گر جائے گا. ہے تو بات ذہن میں آ گئی. جیسا اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یحیی بن سعید الانصاری، یحیی بن سعید علمین متناسلین کے درمیان ہے. ابن کا حمزہ قراءت میں گر گیا اور کتابت میں گر گیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہاں قراء ہے ہاں، اور اگر علمین متناسلین کے درمیان نہ ہو، جیسے حسین ابن فاطمہ، حسین ابن فاطمہ، حسین یہاں پر لکھیں گے زیادہ ہیں کیونکہ نسل کا تعلق والد سے ہے، والد سے. اگر کوئی کیوں پڑھے حسین اپنے والدہ کی طرف نسبت کرے تو پھر کیا، پھر وہاں پر الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں، یعنی پڑھنے میں تو نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آئے گا، لکھیں گے وہاں پر جیسے حسین ابن فاطمہ. اور ایک صورت یہ بھی ہے، لیکن اگر ابن کا لفظ علمین کے درمیان، علمین متناسلین کے درمیان تو ہے، لیکن اگر سطر کے شروع میں آ رہا ہے، بالکل سطر کے شروع میں آ رہا ہے ابن کا لفظ علمین متناسلین کے درمیان میں ہے، لیکن اگر سطر کے شروع میں آ رہا ہے تو پھر بھی وہاں پر یعنی الف کو لکھا جائے گا وہاں پر، یعنی پھر وہ قراءت تو گرے گا لیکن کتابت نہیں گرے گا. سطر کے شروع میں آ رہا ہے. اب جیسے یہاں پر آپ دیکھنا، یہ میرے پاس جو بخاری شریف ہے، یہاں پر انہ سمع القمہ تبنہ وقاص اللیثیہ، اب یہ ابن جو ہے بالکل سطر کے شروع میں ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ الف لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہ پرانے پتہ نہیں آپ کے حاشی میں کیا لکھا ہے، یہ جو میرے پاس جو قدیمی حاشیہ ہے اس میں یہاں پر دیکھو ابن کا لفظ یہ سطر کے شروع میں آ رہا ہے، تو سطر کے شروع میں آ جائے تو پھر وہ لکھیں گے وہاں پہ الف لکھیں گے وہاں پر. پھر کہہ لوں کہ ابن کا لفظ علمین متناسلین کے درمیان میں آ جائے تو ابن کا حمزہ قراءتن تو گرتا ہی ہے، کتابتن بھی گر جائے گا. علمین متناسلین کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کہ ابن یعنی ماں بعد، ابن کا ماں بعد باپ ہو جاتا ہے، نسل کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، اور اگر ماں بعد والدہ کا ذکر ہو تو پھر وہاں پر کتابتن تو گرے گا، نہیں قراءتن تو گرے گا لیکن قراءتن نہیں گرے گا. اسی طرح اگر علمین متناسلین کے درمیان میں ہے لیکن ابن سطر کے شروع میں آ رہا ہے پھر بھی وہ نہیں گرے گا، جیسے یہاں پر ہے القمہ تبنہ وقاص اللیثیہ. اب ابن بھی ہے، پہلے حضرات میں بڑے حضرات وہ تو قواعد پر نظر ہوتی تھی ان کی، ابھی یہاں پر رہی ہے. آپ کی طریقہ کیا ہے، یہ ہے یہاں شروع میں ہے، یہاں گر جائے گا ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو ہے یہاں ابن وقاص اللیثی یہاں نہیں گرا ہے. تو میں نے کہا نا ابن کا لفظ علمین متناسلین کے درمیان ہو لیکن اگر سطر کے شروع میں آ رہا ہے تو پھر وہ قراءت میں تو گرے گا لیکن کتابت میں نہیں گرے گا، کتاب میں لکھیں گے اس پر. بھائی کوئی ذہن میں آدمی بات ہے، یہ سب چیزیں ہیں بھائی ہم لوگ اور کرنے کی. اب آگے تو انشاءاللہ الحمدللہ ذکر آیت تبرک بھی ہو گیا الحمدللہ، اور آگے پھر حدیث کا اور مطالعہ کر لیں. آگے 2 حدیثوں کا آپ بارہ سنوں گا انشاءاللہ، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر کتاب الایمان سے پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے الحمدللہ.